بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواجہ آصف وزیر دفاع بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، لیکن انہوں نے منصور علی خان صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور اپنے سب سے بڑے محسن جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، ان کی بھی خوب بے عزتی کر دی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کس طرح لائے گئے ہیں، کس طرح بٹھائے گئے ہیں، وہ سب راز انہوں نے خود ہی فاش کر دیے ہیں۔ سارا کچھ خود ہی بتا دیا ہے کہ ہمیں کس طرح لایا گیا، کیا ڈیلیں ہوئیں، کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا، عمران خان کو کس طرح سے نکالا گیا، وہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے۔ اب ایک تو وہ امبیرس بھی کر رہے ہیں، شاید ان کے اوپر پریشر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہے۔ اب پہلے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا خواتین کو، اس کے حوالے سے بھی ایک خاتون رکن نے جو کچھ کیا ہے اب خواجہ آصف کے ساتھ، تو اگر ان کو اب کچھ شرم ہوگی، کچھ شرم اور کچھ حیا ہوگی، تو یقیناً اب وہ سوچیں گے کہ اب معافی ہی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اب خواتین لائیو ٹیلی ویژن پر ان کے بارے میں اب یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب نے منصور علی خان صاحب کے شو میں، ویسے منصور علی خان صاحب کے شوز تو اب ان کے لیے بڑے مشکل بن گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا جس طرح سے وہ آئے تھے کلپس جو پہلے نہیں سامنے آئے تھے، جس میں وہ سارا مان رہی ہیں گاڑی کا بھی، اور یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ سارا کچھ بھی۔ تو اب خواجہ آصف صاحب نے بھی شاید اپنی سینئر نائب صدر کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے بھی یہ باتیں دہرا دی ہیں کہ جی یہ تو اپریل 2019 میں ہمیں پہلے آفر ہوئی، پھر مارچ 2021 میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کی آفر ہوئی کہ پہلے آپ پنجاب لے لیں۔ دیکھیے ذرا کیسے بانٹا جا رہا ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ جی پہلے آپ پنجاب لے لیں، کیونکہ وہ جو انٹرویوز انہوں نے دیے، کہیں مہترا صاحب کو، کہیں جاوید چودھری کو، اس میں بھی کہتے تھے جی عثمان بزدار ٹھیک نہیں ہے، تو عمران خان نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ بھائی میں آپ کو مشورے دینے لگ جاؤں کہ کس کو کہاں لگانا ہے فوج میں، کیا نہیں۔ تو میں اتنے عرصے سے 24-26 سال میں نے سیاست میں گزارے ہیں، اگر مجھے نہیں پتا کہ میرا فائدہ نقصان کس میں ہے تو پھر میں کیا کر رہا ہوں سیاست میں۔ تو عثمان بزدار کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ان کو ٹائم نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یعنی ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا، یہ پھر منصور علی خان صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا تحریک انصاف کو، تبھی سے ہٹانے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو کیسے کوئی حکومت پرفارم کر سکتی ہے جب پیچھے بیٹھے ہوئے اس طرح سے گٹھ جوڑ کرے ہوں گے؟ اور خواجہ آصف کہتے ہیں جی تبھی ہمیں اپریل 2019 میں، پھر مارچ 2021 میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت آفر ہوئی 2 دفعہ۔ پہلے کہا جی پنجاب لے لیں، پھر دسمبر میں آپ وفاق بھی لے لیں۔ کیا بات ہے، پلیٹ میں رکھ کے وہی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب جس طرح کہہ چکے ہیں سہیل وحید صاحب کو انٹرویو میں کہ جی 2018 سے 1-2 ماہ پہلے تو ہماری کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی کہ ہم نے اب آنا ہے، ہمیں کہہ دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہم آ رہے ہیں، کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، یہ وہ ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بعض لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ کہتے تھے کہ جی آپ آئیں، شہباز شریف وزیر اعظم آئے، لیکن کہا گیا نواز شریف کہتے ہیں نہیں جی میں ہی آؤں گا یا میری بیٹی آئے گی، تو اس چکر میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو مشکل لگ رہا ہے۔ تو یہ بات بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فروری 2021 میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں داخلت نہیں کرے گی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جی ہم نے فروری میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اب خواجہ سے کہہ رہے ہیں جی مارچ تک بھی یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں حکومت آفر کی 2021 میں، اور پھر آخرکار اپریل 2022 میں وہی ہوا کہ حکومت ان کے حوالے کی گئی۔ پھر عمران خان سچے ہیں، کہتے ہیں جی دھوکہ دیا پھر باجوہ نے مجھے، اور کبھی انٹرویوز میں کہتے ہیں جی مجھے باس کہتے تھے عمران خان کہتے ہیں جی جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا یہ چند منٹ دور تھے، ہیلی کاپٹر بھیج سکتے تھے۔ پھر یہ بھی انٹرویوز آئے کہ جی باجوہ صاحب کہتے رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت رہتی تو معاملات خراب ہو جاتے، پھر وہ اس کو ڈینائی بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ منصور علی خان صاحب کو یہ پیغامات آتے رہے کہ جی ایسا میں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب باتیں ہوتی رہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے خواجہ آصف کا یہ کہنا یہ تو ایک ایڈمنیشن ہے کہ یہ سارا گٹھ جوڑ، یہ سارا ڈیل شیل تھی کس طرح حکومت میں آنا ہے، اور پھر ان کا آخری جملہ بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جی یہ کس طرح سے سارا کچھ چلا۔ اس میں خاص بات سننے والی ہے خواجہ آصف کی، یہ سنیے گا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ مینیج کر رہے تھے، کیا کچھ ہو رہا تھا، کس طرح سے یہ ڈیلز چلا رہے تھے، یہ سنیے گا۔ یعنی منصور علی خان نے کہا آپ کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا، عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے اس کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کو ریڈیفائن کرتا ہوں، میری سنیں، یہ سنیے گا ذرا۔ اس نے جو ہے ویری ارلی اسٹیج جو ہے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا، اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں۔ عمران خان نے ڈسپوائنٹ کر دیا تھا، پھر انہوں نے کہا جی جون میں آپ پنجاب لے لیں، پھر دسمبر میں آپ وفاق بھی لے لیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ڈسپوائنٹ کر دیا۔ ہم نہیں ڈسپوائنٹ کر رہے، تو جو کہا ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر جناب چلنے کا فیصلہ کر لیا،
اور پھر ایکسٹینشن کے ساتھ ہی سارے معاملات طے ہو گئے. سنیے گا تو اور 2019 میں ہی, ابھی 1 سال نہیں ہوا. تو پھر کہتے ہیں عمران خان نے حکومت نے پرفارم نہیں کیا. بھائی آپ نے سال بھی نہیں گزرنے دیا اور آپ نے دیکھیے کیا اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ مل کر آپ کیا حرکتیں کر رہے تھے. خود آپ ایڈمیشن, یہ ٹی وی پر ہے, یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سنوا رہا ہوں باقاعدہ. ایکسٹریم ڈسپلیئر ود دین پنجاب گورنمنٹ جو تھا وہ موٹیویٹ کر رہا تھا. اپروچ آپ نے کیا تھا, انہوں نے کیا. تو پنجاب گورنمنٹ سے وہ کچھ نہیں. تو عمران خان کہتے ہیں جی یہ شہباز شریف ان کی چوائس تھی باجوہ کی کہ جی بڑا جینیس ہے, دیکھ لیا آپ نے, بیڑا غرق کر دیا ملک کا. یہ حال ہے جی. اور یہ جملہ سننے والا ہے, سب سے اہم جملہ. یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایکسٹینشن کا ان کو ووٹ دیا تھا. جس دن ایکسٹینشن کا ووٹ دیا اس کے بعد دیکھیے کہ ساری کہانی بدل گئی. ایکسٹریم ڈسپلیئر ود دین پنجاب گورنمنٹ جو تھا وہ موٹیویٹ کر رہا تھا. اپروچ آپ نے کیا تھا, انہوں نے کیا. جی انہوں نے کیا. انہوں نے اپروچ کیا تھا, باجوہ صاحب نے اپروچ کیا تھا. اور کب اپروچ کیا, جب ہم نے ایکسٹینشن ان کو دلوا دی. یہ سنیے گا. اور یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایکسٹینشن کا ان کو ووٹ دیا تھا. جی جب ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تو پھر ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جی. اب یہ بہت بڑا ایڈمیشن ہے. کبھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کبھی شری مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا. کبھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وائس چانسلرز کو جناب ڈاکو کہہ دیا, پھر معافی مانگتے رہے. اوورسیز کو کہا بے شرم لوگ ہیں, صرف یہاں دفنانے آتے ہیں, ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا. پھر اوورسیز کی منت سماجت بھی کرتے ہیں. ان کو سارے اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن نظر آتے ہیں, لیکن ان کے آگے جناب جا کر احسن اقبال صاحب کے جی کیمپین بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ بھی دیں, ہمیں رقم بھی دیں, یہ بھی کریں وہ بھی کریں. یہ تو ان کا حال ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اب خواتین خود سامنے آ رہی ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ یہ جی ڈی اے کی رہنما ہے, یہ بھی تنگ آ گئی ہیں خواجہ صاحب کے ان جملوں سے, اور انہوں نے کھری کھری سنا دی ہیں. یہ کہتی ہے خواجہ صاحب کو ایوان میں یا بڑی سیٹوں پر جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں, اگر وہ سوچ لیں کہ میرے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے, اور اگر آج میں کسی کی ماں بہن بیٹی کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کروں گا تو اللہ کا حکم ہے پھر کہ اگر تم کسی اور کی عورت کے ساتھ کرو گے تو کل تمہارے گھر بھی آئے گی. یعنی کسی کو جس طرح گالی دینا, ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, کسی خاتون کے ساتھ آپ کریں گے تو یہ آپ کے گھر بھی بات آ سکتی ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, اسمبلیاں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ایک ایک لفظ تاریخ بن رہا ہوتا ہے, تو آپ یہ تاریخ بنا رہے ہیں, یعنی ایسے الفاظ استعمال کریں تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں. خواجہ صرف عورتوں کے بارے میں یہ کہتا تھا. اچھا, پھر ہے جی کہ آپ تو خواتین کو برابر سمجھتے بھی نہیں, خصوصاً جو مخصوص نشستوں پر آئی ہیں, اور یقین مانیں وہی خواتین زیادہ کام کرتی ہیں. آپ انہی خواتین کی توہین کریں اور ایسے الفاظ کہیں جو ساری دنیا میں سنے گئے. آپ خواجہ صاحب کیا سمجھتے ہیں, آپ کی بڑی عزت ہو رہی ہے, بڑا نام ہو رہا ہے آپ کا, جو آپ معافی بھی نہیں اس پر مانگ رہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی اس کے علاوہ اور زیادہ غلط الفاظ استعمال کریں جی. کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کے کچھ جگہ تھیں جو بند ہو گئی ہیں جی, پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے جی, وہ اور زیادہ ان کو یعنی اس طرح سے اس پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے عورتوں کی بے عزتی کی ہے. آپ خود سوچیں, آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں خواجہ صاحب, وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ الفاظ لا کر کے ان کی بھی توہین کی گئی. ایوان میں سلسلہ رک نہیں رہا. میں نے کوشش کی تھی ایوان میں کوئی خواتین بارے ایسی زبان استعمال کرے تو اس سے سمجھ آ جائے کہ کیا غلطی کر دی ہے. میں نے ڈیرے کو اپنے پیروں پر جھکایا تھا. خیر یہ سوچ جا نہیں رہی, چاہے سینٹ ہو, قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں. سمجھتے ہیں عزت بس انہی کی ہے, خواتین کی کوئی عزت نہیں ان کے سامنے. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو خواتین آتی ہیں ان کے بھی گھر ہیں, شوہر ہیں, بچے ہیں, والدین ہیں, وہ عزت دار لوگ ہیں اور عزت دار خواتین کو بھیجتے ہیں. آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں تو صحیح انہوں نے خواتین کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کیا کچھ کہا ہے, کیا کیا ہے, کیا عمل کر کے دکھایا ہے. جب اللہ نے خواتین کو اتنی عزت دی ہے, جنت جس کے لیے آپ سجدے کرتے ہیں, اس کو ہی ایک عورت کے ماں کے قدموں تلے کر دیا ہے, تو پھر آپ کچھ خدا کا خوف ہی کر لیں بھائی. کسی خاتون کو عزت دینے میں کوئی توہین یا بے عزتی نہیں ہو جائے گی آپ کی. مریم نواز کی بھی بے حد عزت ہے, ہر جماعت کی ہر عورت کے لیے عزت ہے, مگر آپ اپنے الفاظ دیکھیں ایک بار. تو انہوں نے تو جناب خوب ان کو شرم دلائی ہے, لیکن اگر شرم آئے تو. لیکن یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ راز کھول رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو یہ قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ بند کمروں میں ڈیلز کر کے کہ جی اچھا ایکسٹینشن دے دیں گے تو ہمارے حوالے کر دیا جائے اقتدار, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہمیشہ یہی اسی راستے سے آتے ہیں اور پھر یہ اسی راستے پر رہتے ہیں کہ جناب وہاں سے ہوگا. تو عوام کا نہیں یہ دیکھتے کہ ہم نے ان کے ووٹ لینے ہیں, نہیں. یہ دیکھ لیجئے شہباز شریف 2018 میں کیا کر رہے تھے, 2013 کا پیپلز پارٹی سے اس وقت سن لیجئے, اب تو بہرحال ساتھ ساتھ ہے نا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, آئی جی آئی کس طرح سے بنائی, کس طرح سے یہ بیٹھے, کس طرح آئے, تو یہ سب تو پھر پیپلز پارٹی میں دیکھ لیا بھائی اسی طرح اقتدار ملتا ہے تو اسی طرح ہی چلتے رہو. تو یہ اب انہوں نے بھی سوچ لیا ہوا ہے. یہ ہے ہمارے حکمران, یہ ہے ان کا طرز حکمرانی, یہ ہے ان کی ڈیلز,
یہ ہے ان کے انداز، اور اب وہ خود سب بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح لایا گیا، کس طرح بٹھایا گیا، یہ سب کچھ کیسے ہوا، ایک ایک چیز وہ صاف بتا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔